قدرتی حسین مناظر سے بھرپور ہزارہ ڈویژن، جسے خوبصورتی کے لحاظ سے جنت کا ٹکڑا کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ ہزارہ ڈویژن کی قدرتی مناظر، گھنے جنگلات، خوبصورت چشمے، لہلہاتی فصلیں، شفاف نہریں، قدرتی خوبصورتی کو دیکھ کر اللہ کی عظمت اور بڑائی کو سجدہ کرنے کو دل کرتا ہے۔ ہزارہ ڈویژن پاکستان کا وہ واحد ڈویژن ہے جو کسی مخصوص جگہ کا نام نہیں، جیسے راولپنڈی ڈویژن بھی ہے اور ضلع بھی ہے۔ ہزارہ ڈویژن صوبہ خیبر پختونخوا کا مشہور و معروف ڈویژن ہے۔ ہزارہ مغل قوم سے منسوب یہ علاقہ مختلف اضلاع کا مجموعہ ہے۔ اس میں بسنے والی قوموں میں پٹھان، طائر خیلی، سواتی، جدون، مغل، قریشی، تنولی، گجر، عوان اور دیگر اقوام شامل ہیں۔ ہزارہ کی ایک تحصیل حویلیاں، اس کی وجہ شہرت وہاں کے لوگوں کا ٹرانسپورٹ کے ساتھ منسلک ہونا ہے اور لوگ اسے ڈرائیوروں کا شہر بھی کہتے ہیں۔ ہزارہ ڈویژن جن اضلاع پر مشتمل ہے وہ ہیں ایبٹ آباد۔ ایبٹ آباد کا نام 1853 میں برطانوی میجر جیمز ایبٹ نے آباد کر کے رکھا۔ پھر آتا ہے مانسیرا، قدیم ترین ضلع۔ 1321 میں مانسیرا کا پرانا نام پکلی سرکلر تھا، جسے بعد میں مان سنگھ نے آباد کر کے اپنے نام کے ساتھ منسوب کر کے مانسیرا رکھ دیا۔ بٹگرام، جسے 1993 میں ضلع کا درجہ دیا گیا، اس سے پہلے یہ ہزارہ ڈویژن کی تحصیل ہوا کرتا تھا۔ اپر کوستان، دشوار گزار پہاڑی سلسلوں میں گھرا ہونے کی وجہ سے یہ پاکستان کا پنج شیر کہلاتا ہے۔ 1976 میں کوستان بحیثیت ضلع وجود میں آیا۔ لوئر کوستان، خشک اور بنجر پہاڑوں کی سرزمین، مشکل زندگی، ناکافی ترقی اور پھیلی ہوئی آبادی کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، اور اس کا وجود بھی 1976 میں عمل میں لایا گیا۔ تورگارم، اس کا پرانا نام کالا ڈھاکہ تھا اور 2011 میں اسے نیا ضلع بنایا گیا۔ ہزارہ کا پرانا نام کارلخ ہزارہ تھا۔ کارلخ ترکی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے 1000۔ اس کے نام کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ 1000 کے قریب ترک فوجیوں نے اس علاقے پر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا، اور اس کا نام کارلخ ہزارہ رکھ دیا، جبکہ بعد میں کارلخ حذف ہو گیا اور صرف ہزارہ رہ گیا۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق ہزارہ ڈویژن کی ٹوٹل آبادی 50,49,660 ہے۔ ہزارہ ڈویژن میں زیادہ بولی جانے والی زبانیں ہندکو، پشتو، گوجری اور کوستانی، مگر سب سے زیادہ اگر کوئی زبان بولی جاتی ہے تو وہ ہے ہندکو۔ ہزارہ ڈویژن پوری دنیا میں سیر و تفریح اور موسم کے لحاظ سے سیاحوں کی توجہ کا مرکز جانا جاتا ہے۔ ہزارہ ڈویژن میں بہنے والے دریاؤں میں دریائے جہلم، دریائے کنہار، دریائے سندھ شامل ہیں، جن سے ہزاروں لوگوں کا ماہی گیری کا روزگار وابستہ ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ڈیم تربیلا ڈیم اور شاہراہ قراقرم بھی ہزارہ ڈویژن کا حصہ ہے۔ تربیلا ڈیم کا سٹرکچر والیوم 153 ملین میٹر کیوبک ہے۔ تربیلا ڈیم کی اونچائی 143 میٹر اور لمبائی 2743 میٹر ہے، اور اس ڈیم کی تعمیر 1968 میں شروع ہو کر 1976 میں مکمل ہوئی۔ اس ڈیم پر پاور اسٹیشن میں 175 میگا واٹ کے 10 اور 423 میگا واٹ کے 4 ٹربائن لگائے گئے ہیں، جو تقریباً 6200 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دنیا کا 8واں عجوبہ شاہراہ قراقرم 1300 کلومیٹر طویل، جس کی تعمیر کا کام چین سے مل کر 1966 میں شروع کیا گیا، اور اس کی تعمیر میں 15,000 پاکستانی اور 9,500 چینی مزدوروں اور انجینئرز نے حصہ لیا۔ اس طویل سڑک کے تعمیر کے لیے بھاری مشینری پہاڑوں کے اوپر پہنچانے کے لیے پاک فضائیہ کی بھی مدد لی گئی، اور اس سڑک کی تعمیر میں تقریباً 408 مزدوروں نے اپنی جان کی قربانی دی اور ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہوئے۔ دنیا بھر کے ہر خطے کی طرح ہزارہ ڈویژن کا اپنا رنگ، تہذیب و تمدن اور رسم و رواج ہے۔ بہت ساری روایتیں تو اب دم توڑ رہی ہیں۔ ہزارہ ڈویژن میں گندم کی کٹائی کے عمل سے لے کر دانے اور بھوسا سنبھالنے تک
ایک منفرد انداز ہوا کرتا تھا جو کہ اب تقریباً ناپید ہو چکا ہے۔ گندم بوائی میں بیلوں کی کئی جوڑیاں اکٹھی ہو کر کھیتوں میں ہل چلاتی اور تمام عزیز و اقارب اکٹھے ہو کر اس عمل کو مکمل کرتے۔ ہر گھر میں بیلوں کی جوڑی، ہل، جون، ترانتیاں، بیلچے، جانوروں کی ذبائش کے لیے ٹلیاں، گھنگرو اور پٹے اپنی انفرادیت کی مثال آپ تھے۔ گندم کی پنجائی کا بھی ایک اپنا انداز تھا۔ لوگ 10-12 ڈنگر ایک جگہ قطار میں باندھ کر گندم کی فصل کھلاڑوں میں جمع کر کے گائی کرتے تھے، تو کچھ لوگ بیلوں کی جوڑیوں کے پیچھے کانٹوں کی گانٹوں پر پڑا پتھر باندھ کر ٹینگریاں پھیر کر گائی کرتے تھے۔ اس کے لیے بیک وقت 5 جوڑیاں بھی استعمال کرتے تھے۔ اس کے بعد سانگی سے بھوسا اور دانے ایک جگہ اکٹھے کر لیتے اور ہوا کے ذریعے بھوسا اڑا کر گندم کو الگ کیا جاتا۔ اور اگر مکئی کی فصل ہوتی تو مکئی کی فصل ایک کمرے میں اکٹھی کر کے سوٹوں سے مکئی کے دانے تکوں سے الگ کیے جاتے۔ اس کے لیے گھروں میں نوجوان لڑکے اکٹھے ہو کر یہ عمل بجا لاتے، ہنسی مذاق بھی چلتا اور رات کی آخری پہر حلوے سے شرکاء کی خاطر مدارت کی جاتی۔ گاؤں میں اگر کوئی فوتگی ہو جائے تو 2 مہینے تک کسی کے گھر میں ریڈیو آن نہیں ہوتا تھا۔ ماتم والے گھر 40ویں تک گاؤں کے لوگ اکٹھے کھانا پہنچاتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ معاشرتی بندشیں یا اقدار بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں، بلکہ بہت حد تک ختم ہو چکی ہیں۔ ہندکو بولی بھی انحطاط کا شکار ہے اور اسی وجہ سے سدا بہار ہندکو محاورے بھی اپنی موت آپ مر رہے ہیں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔